اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ میرے سسرال کا ماحول مائکے کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ تھا اور ہر کام کے لیے الگ سے ملازم رکھے گئے تھے۔ اگرچہ سسرال میں بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر وہاں کے اصول بہت مختلف تھے۔ وہاں پر ہر کام خود ہی کرنا تھا اور بہو ہونے کے ناطے مجھے ہی سارے گھر کے کام دیکھنا ہوتے، جس میں سب سے زیادہ ذمہ داری مجھ کو ہی نبھانا ہوتی تھی۔ میں جب بیاہ کر اپنے سسرال میں آئی تو شروع میں تو مجھے کچن کے کام کرنے میں بہت دشواری درپیش آئی، کیونکہ میں نے اپنے مائکے میں کبھی کھانا نہیں بنایا تھا۔ میرے والدین نے میری شادی کرتے وقت صرف دولت کی برابری دیکھی، جبکہ انہوں نے میرے سسرال کا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ دولت سے زیادہ اپنی بچی کے ذہن کو شادی کرتے وقت ضرور دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ جہاں پر اپنی بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر وہ اس ماحول سے صحیح سے ایڈجسٹ ہو پائے گی یا نہیں۔ دھیرے دھیرے میں نے اپنی ساس سے سارے کام سیکھ لیے، لیکن اس دوران میری ساس کی ڈانٹ بھی بہت پڑی۔ اس گھر میں میری ساس سب سے زیادہ مجھے ٹوکتی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ میں گھر کے کاموں سے انجان تھی، مگر میں نے سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی رہی ہوگی، ایک تو ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا اور دوسرا میری کم عمری میں شادی تھی۔ میں تب 20 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ میری والدہ نے ہمیشہ سے ہی مجھے ایک بات سمجھائی، کبھی بھی اپنے بڑوں کے سامنے مت بولنا، چاہے وہ تمہارے ساس سسر ہوں چاہے والدین۔ چونکہ میں نے اپنی ساس کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی، وہ اس کا اور بھی زیادہ فائدہ اٹھانے لگی۔ یوں ہی کام بڑھتا گیا اور وہ میرے شوہر سے بھی میری شکایات کرنے لگی۔ سارا دن وہ میرے کام میں نقص نکالتی اور شام میں جب شوہر گھر میں آتا تو اس کے کان الگ سے بھرتی۔ البتہ شروع میں میرا شوہر بھی میرے ساتھ سمجھوتا کر کے رہتا رہا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کمرے میں آ کر کہتا، تم امی کی باتوں کو زیادہ دل پر مت لینا، اصل میں تمہیں کوئی کام نہیں آتا تھا، اس وجہ سے وہ تھوڑی مایوس ہیں، وہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ میرے ساس سسر کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اس وجہ سے ان دونوں کے کمرے بھی علیحدہ علیحدہ تھے اور میری ساس ہمیشہ سسر کے بارے میں غلط باتیں کرتی۔ میری ساس اور نند دونوں ہی تھوڑی آزاد خیال اور ماڈرن تھیں، جبکہ میرے سسر 5 وقت کے نمازی اور نہایت پرہیزگار تھے۔ اس گھر میں ایک میرے سسر ہی تھے جو مجھے پیار کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ہمیشہ مجھے مسکرا کر ملتے، اور صبح اٹھتے ہی میں جب ان سے سلام لیتی وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے۔ میری ساس اور نند کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، وہ اس طرح سے میرا اور سسر کا آپس میں پیار دیکھ کر جلنے لگی۔ میرے سسر نے کبھی بھی میری ساس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، البتہ وہ اپنی بیٹی سے ضرور ناراض رہتے تھے، کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال تھی اور وہ فون پر دوستیاں بھی لڑکوں سے کرتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس کو طلاق ہوئی تھی۔ ہماری شادی سے کچھ روز قبل ہی اسے طلاق ہوئی۔ کبھی کبھی میری نند حسد میں آ کر مجھ سے کہنے لگتی، میرے والد تمہارے تو سسر ہیں اور میرے والد، لیکن پھر بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ جانے انہیں تم میں کیا نظر آتا ہے، تم نے کیا جادو ان پر کر رکھا ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی ساس اور نند سے پیار کے 2 بول نہیں سنے۔ پیار تو کیا، عزت بھی وہ نہیں کرتی تھی، لیکن میں ان کے اس رویے کے بارے میں اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ساس اور نند بہانے ڈھونڈتی ہیں، کسی طرح وہ میرے ساتھ جھگڑا کریں، لیکن میں ہمیشہ خاموش رہتی، اس وجہ سے کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میری ساس مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکتی، یہاں صحیح سے صفائی نہیں ہوئی، کھانے میں زیادہ تیل کیوں ڈالا، نمک کم تھا، آج تم نے چائے زیادہ کیوں بنائی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزانہ کی ٹوک سے میرا سر درد رہنے لگا۔
مجھے عجیب سی اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بس اپنے مائکے میں ہی چلی جاؤں اور مجھے واپس نہ آنا پڑے۔ جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو میری ساس بجائے مجھے مبارکباد دینے کے تنزیہ کہنے لگی، اب بیڈ پر چڑھ کر مت بیٹھ جانا، ہم نے بھی 4 بچے پالے ہیں، تم کوئی انوکھی ماں نہیں ہو۔ ان کی بات سنتے ہی بری طرح سے میرا دل ٹوٹا، کیونکہ میں ان کی باتیں سن سن کر اب تھک چکی تھی۔ میں بہت مشکل سے وہ ٹائم گزارتی رہی۔ جب ولادت کا ٹائم قریب آیا تو میری ساس اور نند مجھے بہانے سے سنانے لگی، پہلے بچے کی ولادت پر تو ہر کوئی اپنے مائکے میں جاتا ہے، جبکہ میرے شوہر کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے اسے کئی بار یہ کہا کہ مجھے اپنے مائکے جانا ہے، پہلی بار ہے اور میں یوں اکیلے بچے کو نہیں سنبھال پاؤں گی۔ جب میں اپنی بات پر بضد ہوئی تو میرا شوہر مجھ سے جھگڑا کرنے لگا اور اس روز ہمارے درمیان بہت جھگڑا ہوا اور میں ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئی۔ تب میرے مائکے والوں کو میں پہلی بار میرے سسرال والوں کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ میں نے ان سے پھر بھی ساری بات نہ کہی، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے سسرال سے ہی اب میری عزت ہے، اگر میں ان کو یوں باتیں بتاؤں گی تو اس میں میری ہی بے عزتی ہے۔ ایک بار ناراض ہو کر کیا گئی، پھر آئے روز یہی کام شروع ہو گیا۔ اس سب میں میری ساس اور نند کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ دوسرے بچے کی ولادت پر بھی میں اپنے مائکے چلی گئی۔ جب واپس لوٹی تو مجھے اپنے شوہر میں بہت بڑی تبدیلی نظر آنے لگی۔ وہ مجھ سے بات بھی کم کرنے لگا اور ٹائم بھی بہت کم دینے لگا، جبکہ اس سے پہلے وہ ایسا نہیں تھا۔ شاید میری غیر موجودگی میں میری ساس اور نند اپنا کام کر چکی تھیں۔ وہ تو میرے سامنے ہی میرے شوہر کے کان بھرتی تھیں۔ اب میرے پیچھے جانے انہوں نے میرے شوہر سے کیا کہا۔ ایک روز میرا شوہر ہاتھ میں خط لیے کمرے میں گیا، تب میں کمرے سے باہر تھی۔ اس کے ہاتھ میں خط دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ اب کا زمانہ کہاں رہا خط و کتابت کرنے کا۔ لیکن پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کی کمپنی میں کسی نے اس کو کوئی خط لکھا ہو یا کسی قسم کا نوٹس ہو۔ پھر آئے روز وہ خط لانے لگا، یعنی ہفتے میں 2-3 بار وہ ضرور خط لے کر آتا۔ وہ خط پڑھنے کے بعد خط کو پھاڑ دیتا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ خط پڑھنے کے بعد بہت پریشان ہو جاتا ہے اور مجھ پر غصہ بھی کرتا ہے۔ جانے اس خط میں کیا لکھا ہوتا ہوگا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ وہ بچوں کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، جبکہ ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے۔ شروعات کے سال میں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بہت خوشی سے رہتا ہے اور ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے پہل تو وہ کھانا کھلانے کے لیے کبھی کبھار گھر سے باہر لے جاتا تھا، اب تو وہ تفریح بھی نہ رہی۔ پھر ایک روز میں نے سوچا کیسے بھی کر کے مجھے وہ خط پڑھنا ہوگا، آخر اس خط میں کیا لکھا ہوتا ہے، اور ایسے بھی کیسے خط ہیں جو آئے دن آتے ہیں۔ اب تو موبائل ہے، ای میل کا زمانہ ہے، آخر یہ کیا بات ہے۔ اس روز وہ خط لے کر آیا اور اتفاق سے خط پڑھنے کے بعد وہ کپڑے بدل کر سو گیا۔ اس روز وہ باہر نہیں گیا تھا اور اس نے خط بھی ابھی نہیں پھاڑا تھا۔ مجھے موقع مل گیا اور میں نے جب اس کی قمیض کی جیب میں سے خط نکالا تو خط پڑھتے ہی مجھ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ خط میں کوئی عورت میرے شوہر سے مخاطب ہو کر اسے اپنے بہت ہی پیار کا اظہار کرتے ہوئے میری برائیاں بتا رہی تھی، یعنی وہ میری ہی کوئی دوست بن کر مجھ سے دشمنی نبھا رہی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے شوہر کا غصہ اور پریشانی کی وجہ اس خط میں موجود میری برائیاں ہی ہیں، لیکن ایسی بھی میرے شوہر کی خیر خواہ کون نکلی۔ یہ سب کوئی کیسے میرے بارے میں لکھ سکتا تھا۔ وہ الفاظ میرے بارے میں ایسے استعمال کیے گئے جو میں پڑھ کر اندر سے کانپ گئی۔ اس روز مجھے اچھے سے احساس ہو گیا کہ میرا شوہر مجھ پر شاید یقین نہیں کرتا اور اب وہ مجھ میں وہ خامیاں ہی تلاش کرتا ہے جو آئے دن وہ اس خط میں پڑھتا ہے۔ میں عجیب سی مشکل میں آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے سسر سے بات کرتی ہوں، کیونکہ اس گھر میں واحد وہی شخص تھے جو شاید میری بات کو سمجھ سکتے۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں میرے سسر کی بھتیجی آئی تھی۔
ان کی وہ بھتیجی گاؤں سے ہر مہینے کے شروع میں آتی تھی، میرے سسر سے خرچہ لے کر جاتی تھی کیونکہ وہ غریب تھی۔ میرے سسر اس پر بہت ہاتھ رکھتے تھے۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ میں اپنے سسر سے کیسے بات کروں۔ اتنے میں میری ساس میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، تم جانتی ہو تمہارے سسر کے پیسے چوری ہوئے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی نے چرائے ہیں۔ میں نے ان کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کون سی لڑکی؟ وہ کہنے لگی، وہی ان کی سگی بھتیجی جو آئے روز آتی ہے۔ دیکھو بھلا لوگ کیسے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس نے پیسے چرا لیے۔ اب بتاؤ بھلا گھر میں اور کون ہے؟ تم ہو، میں ہوں، یا تمہاری نند ہے؟ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، اگر تمہارے سسر نے تم سے پوچھا تو تم وہی بتانا کہ میں نے ناہید کو آپ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر ہم بتائیں گی تو وہ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میں نے اس وقت اپنی ساس کی چالاکی کو ذرا بھی نہیں سمجھا، اور جب میں اپنے سسر سے بات کرنے کی غرض سے گئی تو انہوں نے مجھ سے پیسوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جانے میں کہاں رکھ کر بھول گیا ہوں۔ اتنے میں مجھے میری ساس کی بات یاد آئی اور میں نے فوراً سے کہا، ناہید کو آپ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ یہ بات سنتے ہی مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی بھی مجھ سے پہلے جیسا رویہ نہیں رکھا۔ یوں میں اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار چکی تھی۔ اب اس گھر میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو میرے جذبات کو سمجھ سکتا یا میری طرفداری کرتا۔ پھر میری ساس اور نند میرے شوہر کے خلاف بھی مجھے باتیں بتانے لگی۔ آئے روز وہ عجیب عجیب سی باتیں مجھ سے کرنے لگی اور انہوں نے کئی پاکیزہ رشتوں پر بھی الزام لگائے کہ یہ تو فلاں جگہ پر بیٹھا تھا، فلاں شادی پر اس نے اس لڑکی کو بلایا۔ میں بھی تب کان کی کچی نکلی، بالکل ان لوگوں کی طرح، یہ سوچ کر کہ یہ تو اس کی ماں اور بہن ہیں، یہ اس کے بارے میں غلط کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یقیناً میرے شوہر میں ہی یہ کوئی خرابی ہوگی۔ اس بات کو لے کر ہمارے درمیان جھگڑا ہونے لگا اور کہیں نہ کہیں وہ روزانہ کے خط بھی اس جھگڑے کی وجہ تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری نند کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ شاید اس کے باپ کی ہی کوئی نیکی کام آئی ہوگی، ورنہ اس کے حالات تو دوسری جگہ شادی کروانے والے نہیں تھے۔ نند کی شادی ہوتی گئی اور میرے شوہر کو وہ خط آنا بند ہو گئے۔ جب میں نے اس بات کو نوٹ کیا تو مجھے سب سمجھ آنے لگا، یعنی وہ خط کوئی اور نہیں، میری نند ہی لکھتی تھی۔ میرے شوہر کو وہ میری دوست بن کر بھیجتی تھی تاکہ وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کر سکے، اور پھر کچھ مجھے ایسے ثبوت ملے جس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میری ساس اور میری نند جان بوجھ کر میرے شوہر کے خلاف میرے کان بھرتی رہیں۔ وہ دراصل ہم دونوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب تک میری ساس زندہ رہی میں نے کوئی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، لیکن کبھی کبھار ہم لوگ دوسرے انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دکھ پر اطمینان محسوس کرتا ہے یا ہماری غیر موجودگی کی دعائیں کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی موجودگی میں دوسرا انسان شاید قریب المرگ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان کبھی بھی وہ انڈرسٹینڈنگ نہ بن پائی جو ایک کامیاب خوشگوار شادی شدہ جوڑے میں ہونی چاہیے تھی۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔